بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ایک نئی ہارر سٹوری میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میری امی ابو کی موت کے بعد بالکل اکیلی ہو گئی تھی۔ شدید گرمی کے دن تھے۔ امی بڑی مشکل سے چھوٹے بھائی کو ساتھ لے کر سخت گرمی میں گھر کا کچھ سامان خریدنے جاتی تھی۔ پیدل گھر واپس آتے آتے رات ہو گئی۔ چھوٹے بھائی کا بھوک سے برا حال تھا۔ وہ بھوک کے مارے زور زور سے رونا شروع ہو گیا۔ امی کی لاکھ کوششوں کے باوجود بھی وہ کسی بھی طرح سے چپ نہیں ہو پا رہا تھا۔ اچانک امی کو سڑک کے قریب ایک پارک میں گھنی چھاؤں والا درخت نظر آیا۔ امی نے سوچا کہ اس درخت کے نیچے بیٹھ کے تھوڑا آرام کر لیں، لیکن امی کو نہیں پتا تھا کہ یہ درخت بہت خطرناک ہے اور بھائی کو دودھ پلا دیں۔ چھوٹے بھائی کو دودھ پلاتے ہوئے ابھی امی کو تھوڑا وقت ہی گزرا تھا کہ امی کو کسی بچی کے رونے کی اور پھر ہنسنے کی آوازیں آئیں۔ اس بچی کو دیکھ کر میری ماں کی چیخیں نکل گئیں، کیونکہ اس بچی کی آنکھیں خون سے زیادہ سرخ تھی، بکھرے بال اور لمبے لمبے دانت جو باہر نکل رہے تھے۔ بچے نے کہا، میری کوئی ماں نہیں ہے، کیا آپ میری ماں بنیں گی؟ میری ماں فوراً چھوٹے بھائی کو گھر لے کر گھر کی طرف تیز تیز چلنا شروع ہو گئی۔ اب وہ چھوٹی بچی انہیں گھر میں ہر جگہ نظر آنے لگی، کبھی بستر کے کنارے، کبھی چھوٹے بھائی کے کمرے میں۔ امی کا خوف سے برا حال تھا۔ اب وہ بھائی کی دیکھ بھال بھی ٹھیک سے نہیں کرتی تھیں، کیونکہ وہ بے انتہا خوف سے اپنا ذہنی توازن دن بدن کھوتی جا رہی تھی۔ اکثر چھوٹا بھائی بھوک سے روتا رہتا اور امی کو خبر تک نہیں ہوتی تھی۔ وہ خاموش کمرے کے کسی کونے میں چھپ کے بیٹھی رہتی۔ وہ اسے امی کی یہ حالت دیکھی نہیں جاتی تھی۔ میں چھوٹے بھائی کو یوں بلکتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی، اس لیے میں نے امی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس خوف سے آزاد کر دیا اور امی کی گردن کاٹ دی۔ میں ہی وہی بچی ہوں جس کی وجہ سے امی کا یہ حال ہو گیا تھا۔ میں کئی سالوں سے اس گھنے درخت پہ اکیلے رہتی تھی، پر اس دن جب میں نے دیکھا کہ ایک ماں کا پیار کیا ہوتا ہے، میرا دل کیا کہ میں بس ان کے ساتھ رہوں، مجھ سے وہ اسی طرح پیار کریں جیسے وہ اپنے بچے سے کرتی ہیں۔ اس لیے میں اس رات ان کے ساتھ گھر آ گئی تاکہ میں ہمیشہ ان کے ساتھ رہوں۔ اب میں، امی اور چھوٹا بھائی ایک ساتھ گھر میں سکون سے رہتے ہیں۔ میرا چھوٹا بھائی اب بھوک سے بالکل نہیں روتا، کیونکہ اب میں اس کا خیال رکھتی ہوں۔ لوگ کہتے ہیں کہ رات کو کسی درخت کے نیچے نہیں بیٹھنا چاہیے، کیونکہ پرانے درختوں پر جن اور بھوت ہوتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ کوئی جن یا بھوت ہمارے ساتھ بھی گھر تک آ جائے۔ یہ میری پہلی ہارر سٹوری آئی ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ہارر کہانی پسند آئی ہوگی۔